یہ ختم نبوت کانفرنس کا عنوان ہے اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے خصوصاً اس جماعت احرار اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے رفقا نے ختم نبوت کے لیے بہت بڑا کام کیا، بلکہ کام کیا ہی انہوں نے ہے۔ اور پھر اس جماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے مخلص لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے صرف قادیانیوں کو اور دین دشمنوں کو نہیں، بلکہ ہر غدار کو للکارا ہے۔ اگر آپ تاریخ تھوڑی سی سمجھتے ہوں، جانتے ہوں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے کس طرح چنا تھا۔ آج تو بھائی یہ اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، ذرائع آمد و رفت ہیں، آنا جانا ہے، لاؤڈ سپیکر ہیں، مسجدیں آباد ہیں، امن ہے، ہر طرح سے۔ آپ پچھلے دور کو اگر دیکھیں جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ اور ان کے رفقا نے کام کیا، تاریخ انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جن لوگوں نے کام کیا، ہمارے ملک کا ایک صدر گزرا ہے سکندر مرزا، نام سنا ہے بھائی؟ سکندر مرزا کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہ جب صدر بن گیا نا، اور کس طرح بنا، جس طرح آج کل بنتے ہیں، سمجھے ہو نا؟ بس بن گیا، جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ بھی بن گئے ہیں۔ تو اس نے اپنے پولیٹیکل سیکرٹری سے کہا کہ جتنے بھی سیاسی زعماء ہیں ان کو کبھی بلاؤ، میں سب سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو انہیں کافی لوگوں کو بلایا، تو اس میں شیخ حسام الدین اور ماسٹر تاج الدین انصاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو شخصیتیں بھی تھیں۔ تو وہ جو سیکرٹری تھا نا، وہ سب کا تعارف کرا رہا تھا کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں لیگ کے ہیں، یہ فلاں کے، سب کا۔ اور جب ان کے ساتھ تعارف کرایا نا، تو اس نے کہا یہ جماعت احرار کے ہیں۔ تو وہ ایسے کر کہتا ہے، او اچھا، یہ تو غدار لوگ ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ، صدر پاکستان جب اس نے یہ کہا نا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سکندر مرزا، ہم غدار ہیں یا نہیں یہ فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن تمہارا فیصلہ ہو چکا، تم غدار ابن غدار ابن غدار ہو۔ منہ پر فرمایا، تمہارا فیصلہ ہو چکا،
تم غدار ابن غدار ابن غدار ہو. تو کانپنے لگا, گھبرا گیا. یہ ڈرنے کون ہے؟ یہ ایک دم ڈرنا شروع کر دیں, پتلون ڈھیلی ہو جانی. بہت سارا ڈر گیا, گھبرا گیا. پولیٹیکل سیکرٹری کی طرف دیکھنے لگا. اس نے کہا سر انہاں لوگاں نال نہ چھیڑو, تسی انہاں نال نہیں ہلا سکتے, چلو اگے چلو. تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ بھئی آپ تسی مدد سنو, تسا کچھ پتہ ہے؟ انہوں نے علل اعلان منہ پر سکندر مرزا کو کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ یاد رکھو, ہماری ہندوستان کی تاریخ میں دو بہت بڑے غدار گزرے ہیں جن کی غداری پر مہر تصدیق ثبت کی ہے علامہ اقبال نے. یہ کسی مولوی کی بات نہیں, پیر کی نہیں بات. مولوی کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی ایسے نہیں. میں علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں جس کو دنیا شاعر مشرق کہتی ہے. ان کا مشہور شعر ہے, جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگے ناموس ننگے دین ننگے وطن. اور یہ سکندر مرزا یہ میر جعفر کا پوتا تھا. سمجھے تھی؟ ہاں, یہ ہے تاریخ. میر جعفر کا پوتا تھا یہ سکندر مرزا. تو انہوں نے کہا کہ تم غدار ابن غدار ابن غدار ہو. تو یہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے والے یہ بڑے دیوانے قسم کے لوگ تھے. انہوں نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر, حضور کی عزت و ناموس پر انہوں نے سودا کر دیا تھا, لٹا دیا تھا. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ ہمیشہ نصیب فرمائے. ہماری بڑی ملک کی بڑی تلخ داستانیں ہیں, میں وقت بھی نہیں ہے اور زیادہ میں عرض بھی نہیں کر سکتا. سن 53 کی جب تحریک چلی نا, اور یہ میں عرض کر دوں, جس نے ختم نبوت کے کاز کے ساتھ غداری کی خسرت دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی برباد اور آخرت تو ہے ہی برباد. یہ یاد ہے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے چلا, اس کو اللہ نے دنیا میں بھی سرخرو کیا, آخرت بھی اسی کی ہے. یاد 53 کی تحریک چلی, لاہور کی سڑکوں پر 10,000 سے زیادہ نوجوانوں کو شہید کیا گیا. وہ ختم نبوت کا نعرہ مارتے اور ادھر سے گولی آتی تھی. 10,000 سے زیادہ نوجوانوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا لاہور کی سڑکوں پر 1953 میں. اور یہ پاکستان کی بات ہے, پاکستان بننے سے پہلے کی نہیں بات, پاکستان کی بات. جو تھے ان میں ایک نام ہے غلام محمد کا بھی. ماں نے تو نام غلام محمد رکھا تھا مگر وہ ظالم دشمن محمد بن گیا. گورنر جنرل پاکستان غلام محمد, جنہوں نے ختم نبوت کے کاز سے غداری کی, ان میں ایک یہ بھی تھا. اقتدار چلا گیا, اقتدار سے محروم کر دیا گیا. آخری زندگی اس کی بڑی عجیب ہو گئی. جب یہ اقتدار سے ہٹایا گیا نا تو اس وقت
سعودی عرب میں بادشاہ تھا سعود، فیصل سے پہلے ملک عبدالعزیز کا بیٹا تھا سعود بن عبدالعزیز، وہ بادشاہ تھا۔ وہ اس غلام محمد کا ذاتی دوست تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، تو یہ چلا گیا وہاں مدینہ منورہ میں باب مجیدی کے سامنے پاکستان ہاؤس، یہ اسی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ جو پرانی تعمیر تھی نا مسجد نبوی کی، جن لوگوں نے بہت پہلے حج یا عمرہ کیا ان کو پتہ ہے، باب مجیدی کے سامنے یہ جو ملک فہد نے بعد میں توسیع کی ہے نا، اس سے پہلے کی بات میں عرض کرتا ہوں، تو یہ وہاں رہتا تھا۔ مرنے سے 3 دن پہلے یہ کسی کام سے کراچی آیا، کراچی یہاں آیا، یہاں یہ مردار ہو گیا، مر گیا، ادھر مر گیا۔ دیکھو جن کی ختم نبوت سے غداری کی نا، لات ماری وہاں سے، نکل جا یہاں سے، تو مدینے آ گیا، نکل جا یہاں سے، یہاں کراچی آ گیا، ادھر مر گیا۔ اب جب یہ مر گیا تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ نے سوچا کہ اس کو کہاں دفن کریں۔ انہوں نے اس کو لاہور دفن کرنا تھا، مقبرہ یہاں بنانا تھا، لیکن خطرہ تھا کہ چونکہ اس نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کی ہے، مسلمان اشتعال میں ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی قبر کو اکھیڑ کر کے اس کے ساتھ کچھ اور سلوک نہ ہو، کیونکہ پھر ان کے ساتھ سلوک ایسا ہی ہوتا ہے۔ سکندر مرزا کا انجام بھی آپ کو شاید نہیں پتہ نا، سکندر مرزا کا انجام کیا ہوا آپ کو پتہ ہے؟ پاکستان کا صدر تھا۔ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں ان سب مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کے سمندر کی سیر کراؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ چاندی تو ڈوب جاتی ہے، اے سارے مولوی ڈوب جا سن، جان چھوٹ سی انہوں کو لو۔ تو زیغم اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجاہد ختم نبوت، انہوں نے فرمایا تھا سکندر مرزا ہم یہیں رہیں گے، اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، مولوی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ سکندر مرزا کو یہاں سے لات لگی، وہ یہاں سے بھاگا انگلینڈ، وہاں ایک ہوٹل میں ملازم ہو گیا، اور وہاں پھر یہ مر گیا، انگلینڈ میں مر گیا۔ اس کی بیوی جو تھی ناہید مرزا، وہ ایران سے سمگل ہو کے آئی تھی۔ اس نے اس کو کس طرح کیچ کیا تھا یہ بھی ایک الگ داستان ہے۔ بہرحال وہ چونکہ ایرانی تھی، اس نے کوشش کی، سکندر مرزا بھی شیعہ تھا، اس کو پھر لے گئے وہاں ایران کا جو ان کا خاص قبرستان ہے، وہاں اس کو دفن کرو، اس کو وہاں لے گئے، وہاں اس کو دفن کیا۔ پھر جب خمینی کا انقلاب آیا تو خمینی نے آ کر کے کہا کہ اس کو یہاں کیوں دفن کیا ہے، نکالو اس کی ہڈیوں کو، جلاؤ اور پھینکو اس کو۔ چنانچہ اس کی قبر کو کھود کر کے اس کی ہڈیوں کو جلا کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ یہ ہوا انجام سکندر مرزا کا۔ ماشاءاللہ، کیا کیا۔ اور غلام محمد کا کیا ہوا؟ وہ 3 دن پہلے کراچی آیا، یہاں مردار ہو گیا۔ اب فیصلہ ہوا کہ اس کو چونکہ لاہور دفن کرنا ہے، لیکن پہلے وہاں مقبرہ بناؤ، تب اس کی لاش کو لے جاؤ۔ اچھا، اب کراچی میں کہاں دفن کرو؟ کیونکہ کراچی میں بھی تو مسلمان رہتے ہیں، ختم نبوت کے پروانے تو رہتے ہیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ کراچی میں ایک قبرستان ہے جسے کہتے ہیں گورا قبرستان۔ اس گورا قبرستان کے ارد گرد پوری دیوار بھی ہے، فصیل ہے، اور باہر گیٹ ہے، اس پر باقاعدہ پہرا ہوتا ہے۔ تو اس کو بطور امانت کے گورا قبرستان میں دفن کرو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ غلام محمد سابق گورنر جنرل مغربی پاکستان کو امانتاً
گورا قبرستان کراچی میں دفن کیا گیا۔ جب مقبرہ تیار ہوا مزدوروں کو بھیجا، بیلچے پھاوڑے دے کے کہ قبر کھودو، اس کا تابوت نکالیں تاکہ وہاں لے جائیں۔ جب تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو اندر سے قبر کے اندر سے سانپ اور بچھو نکلے۔ مزدور پھاوڑے وہیں چھوڑ کر کے، بیلچے چھوڑ کے مزدور بھاگ گئے۔ آج تک وہ گورنر جنرل ختم نبوت کا باغی وہ گورا قبرستان میں دفن ہے، آج بھی کراچی میں دفن ہے۔ یہ ہوا اس کا انجام۔ جو ختم نبوت کا منکر، ختم نبوت کا باغی تھا، ختم نبوت کے پروانوں پر گولیاں چلانے والا، اس کو مسلمانوں کا قبرستان بھی نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اے میرے محبوب یہ ساری کائنات آپ کا صدقہ ہے؟ اور کسی نے بڑا اچھا کہا، با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تو مہربان ذات ہے، لیکن حضور کے بارے میں بات کرنے سے 1000 مرتبہ پہلے سوچنا، اس ہستی عظیم کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ اگر میں 1000 دفعہ اپنے منہ کو مشک، گلاب، عنبر سے دھوؤں اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لوں تو یہ کوئی کمال نہیں، پھر بھی بے ادبی ہے۔ اس ہستی کا نام لینا بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، یہ ختم نبوت ایک ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین اسلام عطا کیا ہے نا، اس کو اللہ نے ہر طرح سے کامل اور مکمل فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کامل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے اندر بھائی عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سیاسیات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، ساری چیزیں اس دین کے اندر موجود ہیں، ساری چیزیں۔ عقائد کے باب میں 2 عقیدے اہم ہیں، بنیاد ہیں۔ ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ کی ذات کے متعلق توحید کا عقیدہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ختم نبوت کا عقیدہ۔ اور ان دونوں عقیدوں میں جو بنیادی چیز ہے نا، جس سے یہ عقیدہ پختہ بھی ہوتا ہے، جس سے اس عقیدے کی محبت بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، جس سے اس عقیدے کی پہچان بھی ہوتی ہے، وہ ہے عقیدت اور محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ یاد ہے اللہ سے محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ توحید سمجھ تب آتی ہے جب اللہ سے محبت ہو۔ اللہ کی ذات سے محبت نہ ہو توحید سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ختم نبوت بھی تب سمجھ آتی ہے بھائی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت ہو۔ اس امت میں سب سے
مضبوط عقیدوں والے صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین. تھے کہ نہیں تھے؟ بے شک بے شک. میں آج کا جو بیان ہے نا، میں انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصے کے طور پر چند موٹی موٹی باتیں عرض کر کے پھر اپنی بات ختم کر دوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عقائد کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے، اور پھر سارے صحابہ کرام میں سید الصحابہ امام الخلفاء خلیفہ بلا فصل وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی ذات کے ساتھ عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدہ، وہ سارے کا سارا محبت پر تھا. سارے صحابہ کو محبت تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کچھ اور رنگ کی تھی. اس لیے سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور ابو بکر صدیق نے لبیک کہہ دیا سب سے پہلے. اور پھر آپ کی محبت میں ابو بکر صدیق نے سب کچھ لٹایا، گھر بار لٹایا، مال و دولت کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ تبلیغ فرماتے تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تھے، بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے. تو انہوں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا. ابو بکر صدیق تشریف لے آئے. فوراً آپ نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، محمد الرسول اللہ کا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، کیوں مارتے ہو ان کو؟ انہوں نے حضور کو چھوڑ کے ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا کہ آپ کو لہولہان کر دیا، آپ بے ہوش ہونے لگے. آپ کو اٹھا کر کے گھر لایا گیا. جب آپ کو ہوش آئی، اماں نے پوچھا ما بال ابو بکر، ابو بکر تیرا کیا حال ہے؟ پوچھا اماں میرا حال نہ پوچھ، ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور کا حال بتلا، حضور کس حال میں. اتنی قربانیاں دینے والے. ہجرت پر ابو بکر صدیق ہی تو حضور کے ساتھ تھے نا. ساری قربانیاں، مال و دولت سارا. روایات میں آتا ہے کہ جب آپ گھر سے چلے نا تو جتنی بھی اشرفیاں وغیرہ تھیں وہ سب ساتھ لے لی. آپ کے والد ابو قحافہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے. تو آپ نے ایک چھوٹی سی تھیلی کے اندر کچھ تھوڑے سے کنکر وغیرہ ڈال کر کے رکھ دیے. تو ابو قحافہ آئے تو اسماء سے پوچھا کہ تمہارا ابا چلا گیا، کچھ چھوڑ کے بھی گیا کہ نہیں؟ تو اسماء کہنے لگی دادا کچھ ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں. اس کے اوپر ہاتھ پھیرایا کیونکہ نظر چلی گئی تھی. فرمایا ہے بہت کچھ چھوڑ کے گیا، ہماری آپ فکر نہ کرو. ابو بکر صدیق سارا مال لے کر کے حضور کے ساتھ چلے گئے، مال بھی قربان، بچے بھی قربان. ہجرت کا واقعہ میں عرض کروں تو کافی وقت چاہیے، کس طرح آپ کا سارا گھرانہ قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ ساری چیزیں کیوں تھیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو حضور سے محبت تھی، سچی محبت تھی. ہر چیز قربان کرنی آسان ہو گئی.
آج توحید کی سمجھ آئے گی جب اللہ سے محبت ہوگی. یاد رکھیں، اللہ سے سچی محبت ہوگی توحید کی سمجھ آئے گی. حضور سے سچی محبت ہوگی عقیدہ ختم نبوت کی سمجھ آئے گی. اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے بھائی کہ ہم اپنے رب سے بھی محبت رکھیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت رکھیں. یہ دو بنیادی باتیں ہیں. اب اس پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں اسی کے متعلق چند باتیں عرض کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. چونکہ ہمارا ایک خانقاہی سلسلہ بھی ہے اور ہماری خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جہاں عقائد کے متعلق بتایا جائے، وہاں ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی کچھ ایسی باتیں بطور وظیفے کے، بطور تبلیغ کے، بطور تعلیم کے عرض کر دی جائیں، جس کی وجہ سے ان پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، آپ کی ایک حدیث ہے جو میں نے پڑھی تھی. اپنی امت کو حضور نے حکم دیا، مجھے، آپ کو، قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کو حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو. اے میری امت، آپس میں ایک دوسرے کو سلام دیا کرو، سلام کا رواج ڈالو. ہر ایک دوسرے کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جو ہمارے اندر پریشانیاں بنی ہوئی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ان ساری چیزوں کا مداوع یہ محبت سے سلام کرنا ہے. یاد رکھیں، جو بھی کسی کو ملے، مسلمان کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، وہ اس کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام. تو جب بھائی ملو کسی سے، یہ بطور سبق کے میں عرض کرتا ہوں، جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو کیا کہیں گے؟ سارے بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھو آج ہماری 60-70 سال کی زندگی ہو گئی، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، جدی پشتی مسلمان ہیں بھائی، لیکن آج تک ہم سلام بھی صحیح نہیں کر سکتے. آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، صحیح سلام کرتے ہوں گے. میں ویسے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ آج دیکھو نا ہم سلام کیسے کرتے ہیں. کوئی کس طریقے پر سلام کرتا ہے، کوئی کس طریقے پر سلام کرتا ہے. صحیح سلام یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والسلام علی من عرفت او لم تعرف. فرمایا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سلام ضرور کر دیا کرو. اس سے بڑی محبتیں پیدا ہوتی ہیں آپس میں، چھوٹا بڑا، بلکہ گھر میں جا کر کے گھر والوں کو بھی سلام کیا کرو. خود اللہ نے حکم دیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب یہ ایمان والے آپ کے پاس آئیں، السلام علیکم، جزاک اللہ، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. اچھا تو بھی ٹھیک ہے، بس 2-4 باتیں کر لیں. نا ضرور کرو جی. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. یہ صحابہ کی شان ہے. فرمایا اے میرے محبوب، جب آپ کے پاس یہ ایمان والے آئیں تو ان کے کیا کہا کرو؟ سلام علیکم. اے صحابہ تم پر اللہ کی طرف سے سلام ہو. سلام علیکم بما صبرتم. تو سلام یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے. یاد رکھیں سلام اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے. السلام المؤمن المہیمن.
تو جس کو بھی بھائی ملا کرو تو کیا کہا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اگر ہم نے یہ سبق یاد کر لیا نا، انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جواب دینے والا کیا کہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا سلام ایک ہدیہ ہے، جب تمہیں کوئی ہدیہ دے تم اس کو اس سے بہتر ہدیہ دو، تم ایک لفظ زیادہ کہہ دو۔ اس کے بعد دوسری بات فرمائی، اطعم الطعام، روٹی تیار کر کے دوسروں کو کھلایا کرو، پکا پکایا کھانا کھلایا کرو۔ نقد پیسے دے دینا، آٹا لے کے دے دینا، سبزی راشن دے دینا آسان ہے، تیار روٹی کر کے کھلانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا روٹی تیار کر کے غربا کو، مساکین کو، آپ کے محلے میں اڑوس پڑوس کتنے غریب ہوں گے، یتیم بچے ہوں گے، بیوہ عورتیں ہوں گی، ان کے گھر میں روٹی پکا کر کے تھوڑی سی بھیج دیا کرو۔ یہ بھی بہت بڑے فائدے کی بات ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ دو باتیں ہو گئی جی۔ تیسری بات فرمائی وصل الارحام، اے میری امت آپس میں رشتے ناتے جوڑا کرو، توڑا نہ کرو، قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑا کرو، رشتوں کو توڑا نہ کرو۔ آج ہمارا یہ بھی مصیبت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، گھروں کے اندر فساد، چھوٹی سی بات پر بیوی کو طلاق دے دی، بیوی رس کے چلی گئی، خاندانوں میں فساد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا وصل الارحام، رشتوں کو جوڑا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا جب تم مصر فتح کر لو گے تو مصر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیوں؟ وہ تمہارے نبی کے دادا ابراہیم کے سسرال ہیں۔ دیکھو حضور نے کہاں تک بات پہنچائی، تمہارا نبی یعنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ ابراہیم علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے گزرے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو شادیاں فرمائی، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت ہاجرہ جو تھی وہ شاہ مصر کی بہن تھی، تو فرمایا مصر کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ تمہارے نبی کے دادا کے سسرال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک رشتوں کو جوڑا جی؟ دیکھو وصل الارحام، رشتے ناتوں کو جوڑا کرو۔ رشتے ناتوں کو جوڑنے میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ یہ کر لو نا جی، انشاءاللہ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست احباب سارے آپ سے خوش ہوں گے، کوئی خفا نہیں ہوگا۔ گولی ہے کڑوی مگر اس کا فائدہ بہت ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، اگر تم یہ کر سکو نا جی انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے بھائی، دوسروں کا حق بغیر مانگے دے دو، اپنا حق طلب کرنے میں غصہ نہ کرو، دے دے تو اچھا ہے، دعا دو اس کو، جی میرا حق بنتا ہے آپ دے دیں تو آپ کی مہربانی، اور دوسرے کا حق بغیر طلب کیے دے دو، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن گل ہے ذرا مشکل ہے ہے مشکل، کہوں جی مشکل ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل ہے۔ دوسروں کا حق بغیر مانگے دے دینا اور اپنے حق کے لیے جبر نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ مانگو ضرور، اپنا حق لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیار محبت سے، صلاح مشورے سے، دل دکھائے بغیر، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصل الارحام۔ تین باتیں ہو گئی بھائی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصل الارحام۔ یہ تین کاموں کے ساتھ ارشاد فرمایا صلو باللیل والناس نیام، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کے
اللہ کے سامنے اس وقت سجدہ کرو، اس وقت گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہے۔ والناس نیام، لوگ سوئے ہوئے، گھر والے سوئے، بیوی بچے بہن بھائی سوئے ہوئے، تم آرام سے اٹھے، وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے قرآن پڑھ کر کے پھر سجدے کیے، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، دو آنسو بہا لیے، فرمایا یہ 4 کام کر اے میرا امتیا، تدخل الجنت بسلام، اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ یہ 4 کام کر لو۔ لیکن یہ یاد رکھنا ایک بات، یہ اول خطاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہے نا، اور صحابہ کرام ایسے نہیں تھے بھائی کہ نماز نہ پڑھتے ہوں، روزے نہ رکھتے ہوں، امر بالمعروف نہ، یہ نہیں ہے۔ آج دیکھو نا، آج میں نے اب تو عرض کر دیا نا، تو کئی لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو جی بڑا سکھلا کام ہو گیا، کیا جی کہ سلام کرو، ہری کیا سلام کرو، اور دوسرا کھانا کھلا دو، اور تیسرا رشتے ناتے جوڑو، اور چوتھا 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لو تو بس سیدھی جنت ہے۔ نہیں، فرائض پورے کرنے کے بعد، فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام پورے کرو، ان پورے کرنے کے بعد پھر فرمایا یہ 4 کام کرو، اللہ تمہیں جنت میں سلامتی سے داخل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹی پھوٹی جملوں کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔